السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال جواب کی اس محفل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کے تشریف لانے کا شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں جو کچھ بھی احکام و مسائل بیان کیے جائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کافی سوالات آئے ہیں۔ اس میں یہ سوال آیا ہے کہ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت پانی گلے کے اندر اتر گیا یعنی پانی پی گیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ یعنی وضو کرتے وقت، اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا، کلی کر رہے تھے وضو کے دوران یا روزے کی حالت میں غسل کر رہے تھے اور اس میں حلق میں پانی چلا گیا تو اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ دار ہونا یاد ہے، عام طور پر تو یاد ہوتا ہی ہے۔ اب پہلے شروع کے پہلے دوسرے تیسرے روزے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی بھول گیا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور حلق میں پانی چلا گیا، بلکہ آدمی بھول گیا ہے کہ وہ روزہ دار ہے تو کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر روزہ دار ہونا یاد ہے اور حلق میں پانی چلا گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اس میں کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے، بعد میں اس روزے کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ٹیک لگا کر بیٹھتے وقت نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ اگر وضو ٹوٹ گیا تو رات کو سوتے وقت وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ جو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں تفسیر سے بتائیں۔ دیکھیے، سونے سے وضو ٹوٹتا ہے نیند سے، لیکن وہ کون سی نیند ہے؟ جو غافل ہو کر سونا جس کو کہا جاتا ہے، ایسا سونا کہ جس میں جسم کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، باڈی پارٹس بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو ایسا سونا اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا سونا نہیں جس کو غافل ہو کر سونا کہا جائے یا اس انداز میں سویا جیسے کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ ٹیک لگا کر، ٹیک لگا کے مثال کے طور پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور اس میں نیند آ گئی، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے کہ اس کی سرین والا حصہ زمین پہ جمع ہوا ہے یا نہیں۔ اگر وہ سرین والا حصہ زمین سے لگا ہوا ہے اور یہ غافل ہو کر ٹیک لگا کر سونا، اس کو غافل ہو کر سونا بھی نہیں کہتے ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس طرح کے سونے میں وہ سرین والا حصہ، سمجھ رہے ہیں سرین والا حصہ ہم لوگ جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے، وہ اگر زمین سے اٹھ گیا ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پھر ہوا کے خارج ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تفسیر جو ہے اس میں آ گئی، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ عام طور پر رات میں جو سوتے ہیں وہ غافل ہو کر سونا ہوتا ہے، اس میں اعضاء بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو اس سے تو وضو ٹوٹ ہی جائے گا۔ لیکن جو ٹیک لگا کر سوتے ہیں اس میں اگر سرین جمی ہوئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، سرین زمین سے اٹھ گئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک یہ چیز ہوتی ہے، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جھومتے ہیں، نیند کی وجہ سے اونگ آتی ہے یا وہ جس کو کہتے ہیں جھونکے مارنا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ غافل ہو کر سونا نہیں ہوتا، وہ ہلکی نیند ہوتی ہے، اس میں ہوش بھی سلامت ہوتا ہے یا جو ہے کہ اتنے معاملات نہیں ہوتے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایک دوسری پرچی ہے، اس میں سوال یہ ہے کہ مدرسے میں زکوٰۃ صدقہ دینا کیسا ہے؟ آج کل مدرسے کے چندہ کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ للہ زکوٰۃ صدقہ بولتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، مدرسے سے مراد اگر دارالعلوم اور جامعات ہیں تو ان میں بلا شبہ زکوٰۃ اور صدقہ فطرہ وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن مدرسے سے مراد اگر مکتب ہے، مدرسے وہ مسجد میں چلنے والا مدرسہ، محلے میں چلنے والا مدرسہ جس میں بچوں کے قیام و طعام کا انتظام نہیں ہوتا، بچے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ایسا مدرسہ، ایسا مکتب مسجد میں جو چلایا جاتا ہے عام طور پر، یا محلے میں جو مدرسہ چلایا جاتا ہے قرآن شریف پڑھانے کے لیے، ناظرہ پڑھانے کے لیے یا اردو کی مختصر سی تعلیم کے لیے،
تو ایسے مدرسوں میں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو محلوں میں اور مسجدوں میں چلتے ہیں مکتب، ان میں زکوٰۃ لینے کی عام حالات میں اجازت نہیں، کیونکہ ایسے مدرسوں کو محلے والے آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں للہ رقم کے ذریعے، صدقات نافلہ کے ذریعے بھی چلا سکتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہے، اس میں صدقات واجبہ یعنی فطرہ لینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں فیس بھی لی جاتی ہے، فیس کے ذریعے سے بھی کام چل جاتا ہے، اور کچھ اگر کمی رہ جاتی ہے تو محلے میں تھوڑا بہت چندہ کر لیا جائے تو اس سے بھی کام چل جائے گا۔ اگر چندہ کرنے کی بھی صورت نہ ہو تو ہمارے یہاں پہ ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، پروگرام وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ پروگرام سے مراد مانڈے گوشت کا پروگرام کر دیا گیا، مٹھائی کا پروگرام کر دیا گیا، تو ایک دو پروگرام میں آپ کا یعنی اگر بڑے پیمانے پر کیا ہے تو وہ آپ کا پورا سال بھی اس میں نکل جائے گا۔ تو ایسے مدرسوں میں، ایسے مکاتب میں زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اگر حاجت نہیں ہے تو پھر وہ ایسا نہ کریں، زکوٰۃ وصول نہ کریں۔ اگر حاجت ہے، کسی ایسے مدرسے میں حاجت ہے، اور حاجت سے مراد کیا ہے؟ شرعی حاجت، تو وہ آ کر بیان کرے کہ بھائی ہماری ایسی حاجت ہے، ہم کو اجازت ہوگی کہ نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آدمی خود ہی مفتی بن جاتا ہے اور اپنے اعتبار سے فیصلے کر لیتا ہے اور خود ہی پھر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آ کر پوچھیں، کوئی عالم دین سے، کوئی مفتی صاحب سے پوچھیں کہ ہم جو مدرسہ چلا رہے ہیں اس میں جو ہے کہ اس طرح سے محلے والے بھی اس میں کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں، یا پروگرام کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، تو کیا ہمارے لیے زکوٰۃ وغیرہ لینے کی اجازت ہوگی؟ تو آ کر پوچھیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب اگر آپ کو اجازت دے دیتے ہیں تو پھر لیجیے آپ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، لیکن پوچھنے سے پہلے ہی سارا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معاملات ہمارے یہاں پہ، اور یہ ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے۔ بہت سے دوسرے کام بھی ایسے، کاروبار وغیرہ کے معاملات میں بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلے وہ کرنے لگ جائیں گے، وہ کام کرنے لگ جائیں گے، پھر کوئی ان کو توجہ دلائے گا تو پھر آ کے پوچھیں گے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ کر رہے ہیں کا کیا مطلب؟ بھائی کرنے سے پہلے پوچھا جائے۔ کوئی کام اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ پوچھیں تاکہ حرام سے محفوظ رہیں، گناہ سے محفوظ رہیں۔ نہیں، پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں۔ اگر جائز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ناجائز ہوگا تو اتنے دنوں تک آپ نے جو کیا وہ تو ناجائز ہوا نا، اتنے دن تک آپ گنہگار ہوتے رہے، تو ایسا کیوں کرنا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ انہوں نے تقریباً 9 سوالات بھیجے ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ داڑھی شریف کتنی رکھنی جائز ہے؟ جائز ہے پوچھ رہے ہیں، یعنی ان کا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ داڑھی شریف کتنی رکھنی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ 1 مٹھی تھی یا اس سے کم یا اس سے زیادہ؟ 1 مشت جتنی داڑھی رکھنا واجب ہے مذہب حنفی کے مطابق، مسلک حنفی کے مطابق 1 مشت جتنی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اگر کوئی 1 مشت جتنی داڑھی نہیں رکھتا ہے، بالکل منڈا دیتا ہے، تو بالکل منڈانا تو سارے مسلک میں حرام ہے، چاروں مسلک میں بالکل ختم کر دینا، شیو کر دینا، یہ تو چاروں مسلک میں حرام ہے۔ 1 مشت رکھنا، 1 مٹھی جتنی داڑھی رکھنا، یہ مسلک حنفی میں واجب ہے۔ اگر کوئی 1 مٹھی سے کم رکھتا ہے تو وہ بھی فاسق اور گنہگار ہے۔ مسلک حنفی کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، پہلے ہی بات یہ آپ ذہن میں رکھیں گے، کیونکہ آگے سوال میں انہوں نے ایسا سوال پوچھا ہے نا، وہ اس بنیاد پر میں نے یہ مسلک حنفی والا لفظ بولا ہے۔ مسلک حنفی میں 1 مشت داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی حنفی ہے، اگر کوئی حنفی مسلک کو فالو کرنے والا ہے اور وہ 1 مشت سے کم رکھتا ہے تو وہ فاسق ہے، وہ گنہگار ہے، وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ دیکھ پیر کی بات ہے، آگے پیر کا سوال پوچھا انہوں نے، اس لیے میں نے کہا۔ تو مسلک حنفی کے مطابق یہ حکم ہے۔ دیکھیں کیا پوچھ رہے ہیں، اور ہم نے کچھ خانقاہ والوں کو دیکھا ہے کہ ان کا نام نہیں لوں گا، مگر نہیں لینا بھی نہیں چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ فتنہ پھیلے گا، اور ایسے سوال پوچھنے بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو داڑھی کا حکم معلوم کرنا ہے، آپ داڑھی کا حکم پوچھ لیجئے بھائی، وہ خود بخود حکم آپ کو معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب کوئی پیر صاحب کو یہاں پہ آپ لائیں گے تو پھر وہ پیر صاحب کے مریدین ناراض ہو جائیں گے، تو بہرحال یہاں پہ نام نہیں ذکر کیا اس لیے چل جائے گا۔ تو اس طرح کے کوئی بھی سوالات جو اختلافی ہوں یا جن سے فتنہ ہو سکتا ہو، ایسے سوالات آپ ہرگز یہاں پر نہ دیں۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ان کا نام نہیں لیں گے، وہ داڑھی شریف 1 مٹھی نہیں رکھتے ہیں مگر وہ سید ہیں۔ دیکھیں سعادت کرام کی جوتیاں ہمارے سروں پر، سعادت کرام کا ادب و احترام ہمارے لیے واجب ہے، لازم اور ضروری ہے۔ نسبت کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہم ان کی تعظیم کریں گے۔ ہمارے امام نے تو لکھا ہے کہ سید اگر فاسق بھی ہو، بلکہ لکھا ہے کہ سید اگر گمراہ ہو جائے تب بھی واجب التعظیم ہے۔ تو وہ سعادت کرام کا ادب اپنی جگہ پر، ہم ان کا ادب کریں گے، لیکن شریعت کا حکم اگر پوچھا جائے گا تو وہ بھی بتانا ہم پر لازم ہے۔
تو یہ سید صاحب جن کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے، اگر یہ مسلک حنفی کو فالو کرنے والے ہیں اور ایک مشت سے کم داڑھی رکھتے ہیں تو پھر یہ فاسق ہیں اور ان کا پیر بننا جائز نہیں. لیکن اگر یہ کسی دوسرے مسلک کے فالو کرنے والے ہیں جس میں ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا بھی جائز ہے تو پھر ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو فاسق نہیں کہا جا سکتا، ان کو گنہگار نہیں کہا جا سکتا. اور اگر کوئی دوسری شرعی خرابی نہیں ہے اور پیر بننے کے شرائط ان کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ پیر بن سکتے ہیں. اب آگے اور زیادہ نہیں بولیں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں ولادت منانا یعنی برتھ ڈے منانا کیسا ہے، رہنمائی فرمائیں. یہ بہت چلا ہے آج کل میں، لوگ سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں. تو یہ جو طریقہ جو رائج ہے نا، جس انداز میں منایا جاتا ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. آج کل کتنا ڈھونگ ہوتا ہے، کتنے تماشے ہوتے ہیں اس موقع پر. آپ کو معلوم ہے کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو وہ کیک لایا جاتا ہے، کیک کو کاٹا جاتا ہے. کیک جو ایک کھانے کی چیز ہے، کیک کھانے کی چیز ہے نا، وہ کیک ابھی کھانے کی چیز کم، لگانے کی چیز زیادہ ہو گیا ہے. نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کیک کو چہرے پر لگا رہے ہیں تو یہ چہرے پہ لگا، یہ مال کو ضائع کرنا ہوا حرام ہے. مال کو ضائع کرنا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں. پھر ناچ گانا ہوتا ہے، اس میں پھر بہت سارے دوسرے خرافات ہوتے ہیں. اس میں جس کا برتھ ڈے ہے نا اس کو پیٹا بھی جاتا ہے، یہ ہم نے دیکھا. اور اس میں ایک کیس بھی آیا ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ سورت ہی کا غالباً واقعہ تھا کہ وہ جو برتھ ڈے بوائے تھا اس کو اتنا مارا گیا کہ مر ہی گیا. اللہ کی پناہ. تو ایسا بھی کیوں کرنا؟ یہ تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا اسی چکر میں. تو یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی شریعت میں اجازت نہیں. اور یہ جو جس انداز میں کیک جو کاٹا جاتا ہے نا، یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہ بھی اسلام، وہ موم بتی جلائی جاتی ہے، اس کو پھونک مارتے ہیں اور پھر وہ کیک کو کاٹا جاتا ہے، پھر سب کو کھلایا جاتا ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ. ہم غیروں کے طریقوں کو کیوں اپنائیں؟ بھائی آپ کی سالگرہ ہے، آپ کی ولادت کا دن ہے، کوئی نیاز لے کر آ جائے، کوئی شیرینی لے کر آ جائیں، مٹھائی لے کر آ جائیں، اس پر فاتحہ دیں، ایصال ثواب کریں اور اپنی عمر میں برکت کی دعا کریں، نیک آنے والی زندگی اچھی بھلائی والی گزرے، نیکی والی گزرے، یہ دعا کریں. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، یہ کر سکتے ہیں آپ. یہ کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں ہوتا. برتھ ڈے جو ہوتا ہے نا آپ کا برتھ ڈے، یہ کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں ہوتا ہے، تو غم منانے کا موقع ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہوا تو خوشی منانی چاہیے کہ غم منانا چاہیے؟ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. تو جس انداز میں آج کل برتھ ڈے منایا جاتا ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تیسرا سوال یہ پوچھتے ہیں، جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے مگر پھر بھی کچھ لوگ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں. دونوں صورتیں اپوزٹ نظر آتی ہیں، ایک طرف شیطان قید ہے اور دوسری طرف لوگ گناہ میں مبتلا بھی ہیں، رہنمائی فرمائیں. دونوں چیزیں کچھ اپوزٹ نہیں ہیں. بند کر دیا جاتا ہے، یہ تو حدیث شریف میں آیا، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. حدیث شریف ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو اب سوال یہ کہ شیطان کو جب قید کر دیا گیا تو اس کے بعد بھی لوگ گناہ کے کام کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی میرے آپ سوال کا جواب دیجئے کہ کیا شیطان کی وجہ سے ہی صرف گناہ ہوتے ہیں؟ اگر شیطان نہ ہو تو گناہ نہیں ہوں گے؟ ایسا تھوڑی ہے کہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے صرف گناہ ہوتے ہیں اور پورا اس میں کردار اور پورا اس میں جو رول ہے وہ صرف اور صرف شیطان ہی کا ہے. گناہوں کے معاملات بہت بڑا رول ہے اس کا، شیطان کا گناہوں کے معاملات میں بہت بڑا اور بہت اہم کردار ہے، لیکن سارے گناہ اسی کی وجہ سے ہوں ایسا بھی نہیں ہے. نفس امارہ بھی ہے، آدمی نفس کی وجہ سے بھی گناہ کرتا ہے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے بھی گناہ کرتا ہے، دنیا کی دوسری چیزوں کی وجہ سے بھی، رنگینیوں کی وجہ سے، یا کوئی انسان ہے جو اسے بہکاتا ہے. شیطان بھی بہکاتا ہے، کبھی انسان بھی بہکاتا ہے، اور جو انسان بھی بہکا ہے وہ بھی شیطان ہے. انسانوں میں شیطان ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسانوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں ایسے جو شیطان والا کام کرتے ہیں، یعنی وہ بھی گناہوں پر ابھارتے ہیں، گناہوں کے کام کرواتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان کی وجہ سے ہی گناہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا جواب دے دیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ 11 مہینے تک گناہ کرتے کرتے گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، گناہوں کی عادت لگ جاتی ہے، تو پھر رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوٹتے. یہ وجہ ہے، یعنی 11 مہینے تک گناہ کیے گے، پورے 11 مہینے وہی حالت رہی. اب رمضان کے مہینے میں 1 مہینے میں کیسے سدھر جائے گا آدمی، حالانکہ رمضان کا مہینہ سدھرنے کے لیے ہی آتا ہے.
اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو رمضان کے بعد وہی حالت ہے، مطلب رمضان کے مہینے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. وہ گناہوں کی ایسی عادت پڑی ہوتی ہے، گناہوں کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں. بتائیے یہ جو عادت ہے یہ اچھی عادت ہے؟ یہ تو کتنی بری عادت ہے. آدمی گناہوں کا عادی ہو جائے، کبھی کبھار اتفاق سے کوئی گناہ ہو جائے، آدمی انسان ابن آدم گناہوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا. ہو جاتی ہے خطائیں، ہو جاتے ہیں گناہ ہو جائیں ایسے کبھی کسی اتفاق سے تو الگ بات ہے، لیکن گناہوں کا آدمی عادی بن جائے یہ اس کے لیے کتنی بری بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. تو یہ حال ہوتا ہے کہ 11 مہینے تک گناہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ گناہوں کے عادی، تو پھر رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں. یا یہ اس کے بارے میں بتایا گیا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ بڑے بڑے سرکش جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. جو چھوٹے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے. پھر یہ کہ ایک شیطان جو ہوتا ہے وہ خارجی شیطان ہوتا ہے، یعنی ہمارے باہر، اور ایک شیطان ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. ہمزاد جس کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا. وہ قید نہیں کیا جاتا اور وہ گمراہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے، اور نفس امارہ تو ہے ہی ہے. تو یہ اس کا جواب. اب یہ چوتھا سوال پوچھ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی تھوڑا اس طرح کا پیچیدہ سوال ہے، لیکن ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آگے اس طرح کا کوئی سوال وہ نہ بھیجیں، اور اگر ان کو خود حکم معلوم کرنا ہو تو وہ پرسنل مل کر ہم سے معلوم کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جواب دے دیں گے. دیکھیے کیا پوچھتے ہیں کہ ہمارے کچھ سنی بھائی جو سید ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس سلام پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. تو ان کو کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ حضرت بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مشائخ نے، بڑے بڑے پیران اعظام نے کہا ہے، ان کے زمانے کے لوگوں نے بھی کہا اور ان کے بعد والے لوگوں نے بھی، اور آج تک کہا جا رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے لقب پر اعتراض، یہ ان سارے لوگوں پر اعتراض، وہ سارے علماء اور مشائخ پر یہ اعتراض ہوگا جنہوں نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا بھی اور اعلیٰ حضرت مانا بھی. دیکھیے اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑے حضرت. اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑے حضرت. اور ان کا اعتراض ہی یہ ہے کہ سب سے بڑے حضرت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت سب سے بڑے حضرت کیسے ہو گئے؟ تو اس کا جواب سیدھا اور سمپل ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے وہ ان کے زمانے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے حضرت اعلیٰ حضرت ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ظاہر سی بات ہے ان کے زمانے میں پھر ان کے جیسا علم تو کسی کے پاس نہیں تھا، ان سے بڑا مرتبہ تو کسی کا نہیں تھا. علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجدد بنایا، اور مجدد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت کو ان کے زمانے کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. تو اگر یہ کہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت تو صرف یعنی سب سے بڑے حضرت تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر یہ اعتراض تو بہت آگے تک جائے گا بھائی. پھر تو یہ اعتراض غوث اعظم پر بھی ہوگا. لفظ غوث اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑے غوث. تو سب سے بڑے غوث کون ہیں آپ بتائیے؟ یوں دیکھنے جائیں تو مطلقاً تو سب سے بڑے غوث تو ہمارے نبی ہیں، تو پھر غوث اعظم بولنا بھی بند کر دیا جائے. غریب نواز پر بھی اعتراض ہوگا. غریب نواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والے. سب سے بڑے غریبوں کو نوازنے والے حضور ہیں، اور آگے بڑھے تو غریبوں کو حقیقت میں نوازنے والا تو پروردگار ہے. حقیقت میں غریبوں کو عطا کرنے والا تو پروردگار. انبیاء اولیاء اور محبوبان بارگاہ تو وسیلہ اور واسطہ ذریعہ ہوتے ہیں، حقیقت میں نوازنے والا تو کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو پھر تو یہ غریب نواز لفظ پر بھی اعتراض ہوگا. مشکل کشا پر بھی اعتراض. وہ تو غیر کرتے بھی ہیں بد مذہب، یہ وہاں بھی دیوبندی اعتراض کرتے بھی ہیں. مشکل کشا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حضرت علی کو مشکل کشا نہیں کہہ سکتے. تو پھر کیا یہ مشکل کشا کہنا بھی بند کر دیں گے؟ نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھ کا وہ فرق ہے. بس وہ اللہ بچائے دل میں کچھ کالا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں. امام سے کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیت کو بچایا ہے. جو آگے شعر کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. قلب مانے دل، تو دلوں میں یعنی سنیوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ ڈالی ہے، اس میں تو کوئی شک ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظمت مصطفیٰ پر پہرا دیا، ناموس رسالت پر پہرا دیا. بد مذہب جو حملہ کر رہے تھے، جو گستاخیاں کر رہے تھے، توہین رسالت کر رہے تھے، اس کا جواب امام نے دیا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. تو عظمت مصطفیٰ تو ڈالی ہے دل میں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. آج جو سنیت باقی ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے.
تو ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوتے، کون سے گروہ میں ہوتے، کون سے فرقے میں ہوتے۔ یہ جو جتنے بھی سلسلے والے ہیں، دیکھیے ہم کسی سلسلے کی مخالفت نہیں کرتے، جو چاروں سلاسل مشہور ہے نا، چشتی، سہروردی، نقشبندی اور قادری، یہ بڑے سلاسل، اور باقی سب ان کی شاخیں ہیں۔ یہ جتنے بھی آج سنی ہیں نا اور اولیاء اکرام کو مانتے ہیں، اولیاء اکرام سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے عقائد محفوظ ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم کردار ہے۔ ورنہ ابھی آج اولیاء اکرام کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہوتے، اولیاء اکرام کی کرامتوں کا اور ان کے تصرفات کا انکار کر رہے ہوتے۔ یہ سب امام نے ثابت کیا ہے دلائل کی روشنی میں۔ کتابیں پڑھے تو پتہ چلے گا نا اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، وہ پڑھنا نہیں ہے، بس اعتراض کرنا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت یہ کہنا بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اب آپ یہ پوچھیں کہ سید تھوڑی تھے، وہ تو خان تھے، تو سیدی کہنا کیسے جائز ہوا؟ تو بھائی یہ آپ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں اس انداز میں۔ سید کا مطلب ہوتا ہے، سید کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی معنی، ایک لغوی معنی۔ ایک ڈکشنری کے اعتبار سے جو اس کا معنی ہوتا ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سردار، اور اصطلاحی معنی جو آل رسول ہو۔ جو سید مطلب اصطلاحی معنی جو عرف میں چلتا ہے وہ ہوتا ہے آل رسول۔ تو یہ یہاں پر لغوی معنی مراد ہے، یعنی سردار والا معنی مراد ہے۔ اور عام طور پر جہاں پر اضافت ہوتی ہے نا، میرا، میری، تیرا، تیری، ہمارا، یہ جہاں پر اضافت کے ساتھ جو سید کا لفظ آتا ہے وہاں پر عام طور پر یہ لغوی معنی یعنی یہ سردار والا معنی ہی مراد ہوتا ہے، اور سیدی یہ اضافت کے ساتھ آیا۔ سیدی کا مطلب میرے سردار، سیدی کا مطلب کیا ہوا؟ میرے سردار، میرے سردار اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس پر کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے، ورنہ سردار تو دوسرے بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے لقب پر بھی جو اعتراض کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو نہیں کہا گیا، ان کے علاوہ دوسری شخصیات کو بھی اعلیٰ حضرت کہا گیا، جیسے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں حضرت سید علی حسین اشرفی کی چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار ربانی کو بھی کہا گیا، اور اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ پاکستان میں جن کا مزار پاک ہے ان کو بھی اعلیٰ حضرت کہا گیا، اور بھی دوسری شخصیات کو اعلیٰ حضرت کہا گیا۔ تو بھائی اعتراض کرنا ہو تو ان پر بھی کرو بھائی، خالی امام احمد رضا ہی کھٹکتے ہیں، آپ کو کھٹکنے تو نہیں چاہیے، جو میں نے وجہ بتا دی آپ کو۔ اب آگے دیکھیے سوال ہے، بہت انہوں نے گہرائی والا سوال پوچھ دیا ہے، اس کو مختصر میں ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت میں کیا فرق ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بہت ہی علمی سوال۔ ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ چیزیں دین سے تعلق رکھنے والی وہ چیزیں جن کا ثبوت قطعی ہو، جو یقینی قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی قرآن سے ثابت ہو یا حدیث متواتر سے ثابت ہو یا اجماع سے یقینی طور پر ثابت ہو، اور ان کا دین سے ہونا خواص اور عوام سب جانتے ہیں کہ یہ دین سے ہے، یقینی طور پر ان کا تعلق دین سے ہے، جیسے کہ نماز کی فرضیت، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، انبیاء کرام کی نبوت، جہنم، دوزخ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضروریات دین میں آتی ہیں اور یہ قطعی دلیلوں سے ثابت ہے۔ ان میں سے اگر کسی کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک ضرورت دینی کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ضروریات دین کا انکار کرنا قرآن و حدیث کا انکار کرنا ہے، یا اجماع قطعی کا انکار کرنا ہے، اور اجماع قطعی کا انکار بھی کفر ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی چیز کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب ضروریات اہل سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضروریات اہل سنت جن کا مذہب اہل سنت کا حصہ ہونا عوام و خواص سب جانتے ہو، اور وہ بھی قطعی دلیلوں سے ثابت ہوں، وہ بھی یقینی دلیلوں سے ثابت ہوں گی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کا شبہ ہوتا ہے اور تعویل کی گنجائش ہوتی ہے۔ وہ دلیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ایک طرح کا شبہ ہوتا ہے یا جو ہے کہ تعویل کا احتمال ہوتا ہے۔ ضروریات اہل سنت جیسے کہ عذاب قبر ہے، جیسے کہ وزن اعمال ہے، اعمال کا وزن کیا جانا میدان محشر میں، اعمال وزن کے، یہ بھی سب چیزیں یقینی ہیں لیکن اس میں تعویل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب، کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ مردوں کو پہنچتا ہے، یہ سب چیزیں ضروریات اہل سنت میں سے ہیں، یعنی ان کا اہل سنت کے مذہب کا حصہ ہونا یہ عوام و خواص سب جانتے ہیں۔ خواص یعنی علماء تو جانتے ہی، عوام سے مراد وہ لوگ جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کا علماء سے کچھ تعلق نہیں اور ان کے پاس اس کی وجہ سے کوئی علم نہیں ہے، تو ان کے نہ جاننے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ضروریات اہل سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو ضروریات اہل سنت کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن گمراہ اور بد مذہب ہے۔ ضروریات اہل سنت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔
اب یہ چھٹا سوال کرتے ہیں کہ عید کے دن تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ عید کے دن بھی کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ عام طور پر بند کر دیا جاتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، ملاقات کرنی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، اس لیے بند رکھتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی کاروبار کرے تو اس پر کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، جائز ہے، شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عید کا دن نارمل دوسرے دنوں کی طرح ہے، یعنی ایک خوشی کا دن ہے دوسرے دنوں کی طرح۔ میں نے کیوں کہا؟ کاروبار اور خرید و فروخت کے اعتبار سے، ورنہ پھر اعتراض کریں گے کہ عید کا دن دوسرے دنوں کی طرح کیسے ہو گیا۔ اور پھر آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نماز تراویح کی 20 رکعت کی نیت اگر ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ ایک ساتھ کی جا سکتی ہے، 20 رکعتوں کی نیت ایک ساتھ میں کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دو رکعت کی الگ الگ نیت کرے، کیونکہ نیت کے لیے ضروری ہے کہ نماز اور نیت کے درمیان کوئی منافی عمل نہ پایا جائے، یعنی کوئی ایسا عمل جو نیت کے خلاف ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہیں آنا چاہیے۔ نیت کی اس کے بعد سیدھا نماز ہی ہونی چاہیے یا نماز کے متعلقات ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے 20 رکعت کی ایک ساتھ میں نیت کر لی اور بیچ میں اٹھ کر پانی پینے کے لیے چلے گئے، یا بیچ میں باتیں کرنے لگ گئے، یا بیچ میں استنجا کرنے چلے گئے، تو وہ نیت اب آپ کی ٹوٹ گئی، منافی عمل آ گیا نا بیچ میں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے اور عوام کو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ دو رکعت کی الگ الگ ہی نیت کریں۔ اب اس پرچے میں جو 2 سوال رہ گئے ہیں اس میں سے سیکنڈ لاسٹ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں نیند میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا، غسل کر لے، کوئی بات نہیں ہے۔ 9واں سوال، آخری سوال کہ سمندر کے جانوروں میں کون سے جانور کھانا حلال ہے، رہنمائی فرمائیں۔ سمندر کے جانوروں میں جو مچھلی ہے، جس کو مچھلی کہا جاتا ہے، جس کا شمار مچھلی میں ہوتا ہے، مچھواروں کے عرف میں سمندر کا ہر وہ جانور جو مچھلی مانا جاتا ہے اس کا کھانا حلال ہے، اور جو مچھلی نہیں، جو کیڑے میں شمار ہوتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ تو مچھواروں کو پوچھا جائے کہ یہ مچھلی ہے کہ نہیں، یا تو شکل و صورت اس کی مچھلی والی ہو تو وہ کھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں شک اور شبہ ہونا، تو مچھواروں کا عرف دیکھا جائے گا کہ مچھوارے کس چیز کو مچھلی مانتے ہیں اور کس چیز کو کیڑا مانتے ہیں۔ تو جس کو وہ لوگ مچھلی مانتے ہوں گے اس کا کھانا جائز اور حلال ہوگا، اور جس کو وہ لوگ کیڑا مانتے ہیں اس کا کھانا جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے تو وہ جھینگے کے بارے میں اختلاف ہو گیا، جھینگے کے بارے میں اختلاف اسی وجہ سے ہو گیا کہ بعض لوگوں نے اس کو مچھلی مانا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو کیڑا مانا ہے۔ تو جن لوگوں نے کیڑا مانا ہے انہوں نے کہا کہ ناجائز ہے، جن لوگوں نے مچھلی مانا ہے انہوں نے کہا کہ جائز ہے۔ یہ مچھواروں کے عرف پر مبنی ہے، کیونکہ بعض جگہوں پر اس کو آج بھی جھینگا مچھلی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے نام کے ساتھ مچھلی لگتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ لوگ اس کو مچھلی مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھینگا کھانے کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے، اور مکروہ تنزیہی گناہ نہیں ہوتا ہے، اگر آپ کھاتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، یا یہ کہ پہلے سے آپ کے یہاں پہ طریقہ چلا آ رہا ہے اس کے کھانے کا تو اس کی وجہ سے اس سے روکا نہیں جائے گا، یعنی لوگ عادی ہو چکے ہیں تو کھا سکتے ہیں، اجازت ہے، کیونکہ بعض علماء نے اس کو جائز بھی کہا ہے۔ لیکن جس کا کیڑا ہونا بالکل ظاہر ہے اور جس کے کیڑے ہونے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ ہو، اس چیز کو کھانا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کیکڑا حرام ہے، مذہب حنفی کے مطابق کیکڑا کھانے کی اجازت نہیں۔ بہت سے علاقوں میں کیکڑا کھا رہے ہیں وہ حنفی ہونے کے باوجود، ابھی کوئی دوسرے مسلک کے فالو کرنے والے ہیں تو وہ دوسرے مسلک کے حساب سے حکم الگ ہو سکتا ہے، لیکن حنفی کہلانے کے باوجود اگر کوئی کھائے تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے، حنفی مسلک کو فالو کرنا پڑے گا نا، جو حنفی ہے اس کو۔ تو جو حنفی مسلک میں یہی حکم ہے کہ کیکڑا کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ کیڑا ہے، وہ مچھلی میں نہیں آتا، نہ اس کی شکل و صورت مچھلی والی ہے، نہ ہی مچھوارے اس کو مچھلی مانتے ہیں، وہ کیڑا ہی ہے۔ اب یہ آخری پرچہ ہے، اس کے سوال ہم جلدی شامل کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جو کوئی مانس ટ્રેડિંગનો ધંધો પાર્ટનરશિપમાં ચાલુ કરે અને જે રકમ ધંધામાં નાખેલ છે તો તે રકમ ઉપર ઝકાત લાગુ પડે કે કેમ? ગુજરાતી में सवाल है। तो पार्टनरशिप में आपने जो रकम लगाई है उस रकम पर भी ज़कात वाजिब है, और आपका कारोबार मिसाल के तौर पर आपने लिखा भी है ट्रेडिंग यानी ख़रीदो फ़रोख्त का कारोबार के, तो या तो वो पैसे मौजूद होंगे, अपनी असली हालत में पैसे मौजूद होंगे तो पैसे पर तो ज़कात वाजिब है ही है, या उसका सामान ख़रीद लिया गया होगा यानी माल तिजारत ख़रीद लिया गया होगा तो पैसों पर भी ज़कात वाजिब होती है और माल तिजारत पर भी ज़कात वाजिब होती है। तो ये जो पार्टनरशिप के पैसे हैं उस पर ज़कात वाजिब होगी। अब ये अलग बात है कि वो पैसा उसके ज़रिए से कोई मशीन ख़रीद ली तो मशीन के ऊपर ज़कात नहीं, उसके ज़रिए से कोई गाड़ी ख़रीद ली, जैसे टेम्पो वगैरह ख़रीद लिया, वो कारोबार के सिलसिले में ही टेम्पो वगैरह ख़रीद लिया तो टेम्पो की कीमत पर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर ये टेम्पो है या गाड़ी वगैरह कोई कारोबार ही करता है, अगर ले बेच
کار وغیرہ کی لے بیچ کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وہ مال تجارت بن جائے گا۔ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آج ટ્રેડિંગના ધંધામાં જે નફો થયેલ છે તે ફક્ત ચોપડે દેખાય છે પણ હાથમાં કોઈ પૈસા આવેલ નથી, તો આવા કિસ્સામાં ઝકાતનો હુક્મ છે? تو دیکھیے جو نفع ہوا ہے یعنی جو لوگوں سے لینا باقی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے اور وہ سب لکھا ہوا، آپ نے کہا بھی ہے کہ چوپڑے میں دکھا رہا ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو پیسے دوسرے پر باقی ہیں نا، وہ اس کے اوپر قرض کی طرح ہو گئے، سامنے والے پر دین ہو گئے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں دین کہا جاتا ہے، اور دین کی بھی زکوٰۃ دینی، یعنی ہم نے کسی کو پیسے دیے قرض کے طور پر، اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور کسی کے پاس سے ہمیں لینے ہیں، یعنی کسی کے ذمے ہمارے بنتے ہیں، ہمارے باقی ہیں، تو یہ بھی آپ کے ان کے اوپر جو بھی آپ کے کسٹمرز ہوں گے، گراہک ہوں گے، ان کے اوپر آپ کے لینے کے باقی ہیں، تو اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آخری سوال یہ ہے، اور یہ اس پرچے کا بھی آخری سوال اور ہمارے پروگرام کا بھی آخری سوال ہے، کہتے ہیں کہ کوئی ایک પ્રોપર્ટી લીધેલ હતી 3 વર્ષ પહેલાં પોતાની ઓફિસ કરવા માટે, અને તે બની રહેલ હતી, તે સમય દરમિયાન તે જ સમયે બીજી એક પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલ હતું કે જ્યારે સુધીમાં આ ઓફિસ બનીને તૈયાર થશે ત્યાર સુધી ઇન્વેસ્ટ કરેલ પ્રોપર્ટી વહેંચીને સામે રકમ ચૂકતી કરી આપીશું, પરંતુ ઇન્વેસ્ટ થયેલ પ્રોપર્ટી વેચાયેલ નથી અને સામે બીજી ઓફિસના પણ પૈસા ચૂકવવાના બાકી છે, તો શું બાકી રકમ ઝકાતની ગણતરીમાંથી બાદ થશે કે કેમ? یعنی جو انہوں نے آفس کے لیے جو پیسے لگائے ہیں اور اس میں جو پیسے بھرنے باقی ہے، تو دیکھیں جو قرضہ ہوتا ہے وہ تو مائنس ہو جائے گا، جو قرضہ ہے وہ مائنس پوری پراپرٹی میں سے مائنس ہو جائے گا جو آپ کے اوپر قرضہ ہے۔ لیکن یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ایک پراپرٹی آپ نے اسی درمیان میں لے لی، دوسری پراپرٹی، اور اس میں آپ کا مقصد یہی تھا، لینے کا مقصد سوال سے یہی ظاہر ہے کہ اس کو بیچیں گے، یعنی بیچنے کی نیت ہی سے اس کو لیا ہے، تو بیچنے کی نیت سے کوئی چیز لی جائے تو وہ مال تجارت بن جاتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اب یہ دوسری جو پراپرٹی ہے نا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تو وہ ساری وہ پراپرٹی کی قیمت بھی، اس کی ویلیو بھی ملائی جائے گی، اور جو آپ کا قرضہ ہے نا وہ پوری جو رقم ہے اس میں سے مائنس ہو جائے گا، جو آپ کے اوپر قرضہ ہے جو دینا باقی ہے، وہ قرضہ جو ہے وہ پوری رقم میں سے مائنس ہو جائے گا، لیکن یہ جو دوسری پراپرٹی ہے اس کی ویلیو پر، اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ الحمدللہ ہمارے پاس آئے ہوئے سوالات مکمل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔